अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जैसे कि हज का सफ़र शुरू हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह, और हम सभी को पता है कि हज करने में चलना बहुत होता है। पहले के वक्त में बूढ़े लोग हज करने जाते थे और उनके लिए तब भी आसान होता था, क्योंकि वो कितना कितना सफ़र पैदल तय कर लिया करते थे, इसलिए उनके लिए मुश्किल नहीं होता था। आज आसानियों के हिसाब से हमने चलना कम कर दिया है, तो वहाँ पर जब इंसान जाता है तो पैरों में स्वेलिंग और दर्द, ये सब चीज़ें उसको पेश आती हैं, और अल्लाह ना करे इन सब चीज़ों की वजह से वो बीमार हो जाए और जिस मकसद के लिए गया है वो मकसद उसकी वो उस तरह से ना कर पाए जैसे कि उसने चाहा था करना। और इसलिए अगर इंसान थोड़ा वक्त पहले अब जब इरादा करे और जाने से पहले भी कुछ वक्त मिलता, अगर उस वक्त में इंसान चलने का मामूल बना ले तो उसकी आदत पड़ जाएगी चलने की, और फिर वहाँ पर बहुत उसके लिए आसानी होगी। और ऐसा भी होता है, बहुत सी चीज़ों की ज़ियारत करना इंसान चाहता है, लेकिन उसका जिस्म उसको जवाब दे देता है कि थक चुका होता है, तो वो फिर उन जगहों पर नहीं जा सकता है। बहुत सी चीज़ें इंसान थकान की वजह से उसकी हिम्मत टूट जाती है, लेकिन अगर आप चलने का मामूल बना लेंगे तो बहुत आपके लिए वहाँ पर हर चीज़ की ज़ियारत करना आसान होगा, और बहुत वहाँ पर चलना होता है। तो इसलिए आप चलने का मामूल बना लें और अपने साथ एक तेल रखें, लुकमानी हयात तेल। वो इतना मुफीद तेल है कि के लिए आप जब आएंगे ज़ियारत करके हर चीज़ की, तो उससे आप मालिश कर लें, तो उससे आपके पैरों में स्वेलिंग है, दर्द है, इन सब चीज़ों से आप बच जाएंगे। और मैं तो कहती हूँ इसे हर घर में होना चाहिए, कि जैसे बच्चे गिर जाते हैं उनके सर में स्वेलिंग या कहीं पर भी, तो वो तेल लगाने से स्वेलिंग नहीं आती है, ब्लड नहीं जमता है, और वो जले में जल जाए इंसान। बहुत मुफीद तेल है, कट जाए जल जाए, तो इसलिए उस तेल को अपने घरों में रखें, और जब सफ़र करने जाएं तो ज़रूर रखें। और अच्छा, उसकी सीलिंग जब खोलने पर अगर वो बैग में टेढ़ा हो जाता है तो वो लीक करता है, उसको सीधा ही फिर रखना होता है। ऐसा ना हो कि आप लोगों के कपड़े वगैरह ख़राब हो जाएं, बैग ख़राब हो जाए, तो इसलिए उसे किसी और बॉटल में आप करके अगर रखेंगे जो लीक ना करती हो, तो आपकी हर चीज़ सेफ़ रहेगी। और बहुत से लोगों को नंगे पैर चलने की आदत नहीं होती है, तो एक आते हैं लेदर वाले शूज़, वो मोज़े की तरह होते हैं, नमाज़ पढ़ने पे भी इंसान उसे सर्दियों में पहन लेता है तो वो अगर आप रख लें अपने साथ और वहाँ पर आप मस्जिद के अंदर भी पहन सकते हैं, तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। नंगे पैर चलने से जिनकी आदत नहीं होती, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, तो उसे पहनने से बहुत आसानी हो जाएगी, आपको उससे बहुत राहत मिलेगी। तो वो अपने साथ रखें। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो चप्पल जूते वहाँ के लिए लाते हैं और फिर वहीं जाकर पहनते हैं। अगर वो उसे आप अपने पहले से ही पहनना शुरू कर दें, जैसे बहुत से चप्पल जूते ऐसे होते हैं जो काटते हैं और उसकी वजह से ज़ख़म हो जाता है, तो अगर आप पहले से उनकी आदत डाल लेंगे तो फिर आपके लिए वहाँ पर बहुत आसानी होगी। और एक सुई है जो आप ज़रूर रखें, क्योंकि भीड़ में एक दूसरे को इंसान पकड़ता है, उसकी वजह से अगर कपड़े अबाया वगैरह फट जाता है तो आप उसकी वहीं पर ही मरम्मत कर सकते हैं। और कंघी और कंघा ज़रूर रखें। ऐसा होता है कि नहाता इंसान, इतना वक्त नहीं होता कि बालों को सुखाए, तो उसकी वजह से सर में ईचिंग होने लगती है, तो जब आप कंघी कर लेते तो उससे बहुत राहत मिल जाती है। और कंघा ज़रूर रखें। ऐसा होता है इंसान नहीं रख के ले जाता है, और फिर जब वहाँ पर एक दूसरे से इंसान मांगता है तो बहुत से लोगों को अपनी पर्सनल चीज़ें देना पसंद नहीं होता, तो इसलिए आप ज़रूर इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ज़रूर अपने साथ रखें, जिससे कि आपके लिए भी आसानी हो और दूसरों के लिए भी आसानी हो। तो ये, और पासपोर्ट आप अपने साथ ज़रूर ले जाएं। अपना पासपोर्ट कभी भी होटल में ना छोड़ें, अपने साथ रखें। और फिर साथ भी ऐसा रखें, ऐसा ना हो ऐसी चीज़ में रखें जो ज़मीन पर रख दिया, तो हर बुरे अच्छे लोग होते हैं दुनिया में, तो इसलिए आप अपने साथ ऐसे, जैसे कि जो बैग, जैसे बच्चे नहीं पिट्ठू बैग होता, उसमें आप रख लें, तो आपके लिए
بہت آسانی ہوگی، ساتھ میں لے کر چلیے، کیونکہ آپ جب باہر جاتے ہیں تو پتہ نہیں کیسا وقت پڑے، تو اس لیے اسے اپنے ساتھ رکھیں۔ اور ایک چیز میں آپ لوگوں سے بتانا چاہوں گی کہ جب انسان زیارت کر کے نماز پڑھ کر، جو لوگ پڑھ کر آتے ہیں اور جنہیں سوتا ہوا دیکھتے ہیں، تو ان کو پھر بہت مطلب کہ باتیں سناتے ہیں کہ یہاں پر سونے آئے ہیں، کہ عبادت کرنے آئے ہیں یہاں پر۔ تو عبادت کرنے کا دیکھیے، ہمیں نہیں پتہ انسان کی کون سی چیز اللہ کو پسند آ رہی ہے۔ اللہ نے اسے پسند کیا تو وہاں پر بھیجا۔ اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کوئی اللہ کو سو کر راضی کر لیتا ہے، کوئی جاگ کر بھی نہیں راضی کر پاتا ہے۔ تو پتہ نہیں اس کا کون سا ایسا عمل اللہ کو پسند آ رہا ہو۔ اگر آپ سمجھائیں تو بہت پیار سے، کہ جیسے کہ آپ کہیں آپ کی آنکھ نہیں کھلتی ہے تو چلیں میں ہی آپ کو اٹھا دیا کروں گی۔ بہت محبت سے ہر چیز جب ہم محبت سے سکھاتے ہیں تو وہ انسان کے بہت جلدی، اگر ہم غصے سے اور چلا کر اور ڈانٹ کر ہم کوئی چیز کہتے ہیں تو وہ انسان اگر سمجھنے والا انسان بھی ہو تو بھی وہ نہ سمجھے گا۔ تو اس لیے بہت محبت سے وہاں پر ایک دوسرے سے پیش آئیں، اور کوئی اچھی بات بتائیں تو بہت اچھے سے بتائیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو بہت اچھا تکبر، کہ میں نے تو یہ کرا، میں وہاں گئی، میں یہاں گئی، میں نے اس کی زیارت کر لیا، تو ایسا نہ ہو۔ کیونکہ دیکھیے شیطان بھی بہت عبادت گزار تھا، اتنا زیادہ کہ اس کا فرشتوں میں آنا جانا تھا، اتنا اللہ نے اس کو پسند کیا کہ اس کا فرشتوں میں اٹھنا بیٹھنا، لیکن صرف ایک تکبر کی وجہ سے اللہ نے اسے مردود قرار دے دیا۔ تو جو تکبر، جو دین کا جو تکبر انسان کے اندر ہوتا ہے، وہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا ہے، نہ دنیا کا نہ آخرت کا۔ اس لیے اس چیز کا خیال رکھیں، کسی کو اگر سمجھائیں تو بہت محبت سے سمجھائیں، ہر وہ چیز ہم محبت سے کریں۔ اچھا کب ایسا ہوتا ہے وہاں پر ایک روم میں کئی لوگ ہوتے ہیں اور ہمیں عادت پڑی ہوتی ہے اکیلے رہنے کی، تو وہاں پر آپ ایسا نہ ہو کہ آپ انہی چیزوں میں آپ کا دماغ لگا رہے۔ صبر کریں، صبر اللہ کو بہت پسند ہے۔ اگر آپ صبر بھی کرتے ہیں تو اس کا اجر الگ ملے گا آپ کو۔ آپ لوگوں کو وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ برداشت کر رہے ہیں تو وہ بھی کچھ ٹائم کا سفر ہے۔ بس یہ دعا کریں کہ اللہ اچھے سے سب ہر چیز کر دے، اور لوگوں کے ساتھ محبت سے رہیں، محبت سے ہر چیز کو سمجھائیں، بتائیں انہیں۔ اور جو لوگ سو رہے ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ان کی تو یہ تو مطلب کہ ہم نے تو اتنا سب کچھ کر لیا، یہ تو سوتے رہ گئے، تو ایسا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہ انسان کا دل کتنا صاف ہو، باتوں کو درگزر کرنے والا ہو، لوگوں کو معاف کرنے والا ہو، اس کا تھوڑی سی بات اللہ کو بہت پسند ہو، اور ہمارا ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کو معاف ہی نہ کر پاتے ہوں، کسی کی باتوں کو درگزر ہی نہ کر پاتے ہوں، اور عبادت ہم بہت کر رہے ہوں۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی ادا اللہ کو پسند آ رہی ہے۔ اس لیے کبھی بھی اس طرح سے کسی کو نہیں کہنا چاہیے، ہر کسی کے ساتھ محبت سے پیش آئیں۔ تو بس یہی چیزیں ہیں، باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی تھی۔ اور اپنے ساتھ میڈیسن ضرور رکھیں، پودین ہرا یہ سب بہت کام آتا ہے، جیسے کہ بدہضمی ہو جانا، دوسرے ملک جانے میں کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے، تو یہ پودین ہرا ہے، ان سب چھوٹی چھوٹی سی میڈیسن اپنے ساتھ رکھیں، تو اس سے بہت آسانی ہوتی ہے۔ اور میں نے تو ابھی اس سرزمین کو نہیں دیکھا، لیکن جب کوئی جاتا ہے وہاں سے آتا ہے، میں ہر چیز جاننے کی کوشش کرتی ہوں کہ کیا وہاں پر کس طرح سے انسان کے لیے آسانی ہو جائے، یا کہ جس سے کہ جب اللہ مجھے وہاں پر بلائے تو میرا بہت سب کچھ بہت اچھا، میرا کسی بھی چیز میں ایسا نہ ہو اس چیز میں میرا ذہن لگا ہو، یا ہر چیز میرے لیے صرف وہاں پر میرا اللہ سے تعلق مضبوط ہو، میرا اللہ سے تعلق مضبوط ہے۔ اس لیے میں ہر چیز وہ جاننے کی کوشش کرتی ہوں، اور سوچا کہ میں آپ لوگوں سے بھی ان چیزوں کو شیئر کر دوں، اور جو لوگ وہاں پر جا رہے ہیں میرے لیے بھی دعائیں کریں، جس سے کہ اللہ مجھے بھی پسند کر لیں وہاں کے لیے۔
یقین مانیے اب جب سے دین میں آئی ہوں دنیا کی اتنی چیزوں کی خواہشیں نہیں رہ گئی ہیں کہ کسی کو دیکھوں اچھے کپڑے پہنے ہوئے تو یہ ہو کہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، یا کسی کو زیور یا کسی بھی طرح سے میں کسی کو دنیاوی لحاظ سے میں بہت اعلیٰ دیکھ رہی ہوں اور میرے دل میں خواہش ہو کہ میرے پاس کیوں نہیں۔ اب اتنا زیادہ چیزوں کی خواہش نہیں ہے کیونکہ یہ سمجھ میں آ گیا کہ دنیا حقیر ہے اور یہ ختم فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی محبت اللہ کی ہے، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے، اور وہ جو اللہ قرآن میں فرما رہا وہ سب چیزیں ہمیں ان کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے دنیا میں۔ تو جب یہ چیزیں سمجھ آ گئیں تو دل میں بہت سکون اور صبر بھی آ گیا۔ لیکن ہاں ایک وقت میں اپنے اللہ سے تھوڑی سی شکایت ہو جاتی ہے جب میں کسی کو حج اور عمرہ پہ جاتے ہوئے دیکھتی ہوں اور تو میرے آنسو رکتے نہیں ہیں، بس اللہ سے یہی کہتی ہوں اللہ آپ نے اسے پسند کیا مجھے کیوں نہیں پسند کیا۔ اس وقت بھی میں ہی غلط ہوتی ہوں کیونکہ پتہ نہیں میں اس طرح سے دعا ہی نہیں کر رہی ہوں شاید جو اللہ کو میرے پسند آئے اور میں وہاں پر اللہ مجھے بلا لے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کو مانگنا کسی کا بہت پسند ہوتا ہے، ہو سکتا ہے میری دعا اللہ جلدی قبول کر لے اور پھر میں وہ چیز مانگنا بند کر دوں، کیونکہ حج تو ایک ہی بار ہوتا ہے۔ انسان ایک بار حج کرنے گیا تو پھر جس طرف سے میں اللہ سے دعا کرتی ہوں وہ اللہ کو پسند ہے اور اللہ نے ضرور میری دعا قبول کرنی ہے۔ مجھے وہ سب چیزیں دکھانی ہیں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیدائش کی جگہ ہے جہاں پر ان کے قدم پڑے، میں بھی چاہتی ہوں ان قدموں پر بھی میرے قدم پڑیں، اللہ مجھے بھی پسند کرے۔ تو فی الحال تو چاہتے ہیں اب آپ سے اجازت، جزاک اللہ خیر۔